اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ وقال سبحانہ وتعالی قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعني وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وقال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ پورے عالم میں بہت بڑا مجمع مرد اور خواتین کا اللہ کے دین کے کام کے لیے چل پھر رہا ہے۔ یہ پورا کا پورا ایک عورت اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بنا کر یہ نقل و حرکت کے وجود میں آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہم ایک نہیں ہیں، ہمارے ایک کے پیچھے ہزاروں بستیاں، ہزاروں انسانوں کی زندگیاں پیٹھا کھانے کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ جیسے آم کی گھٹلی دیکھنے میں ایک ہوتی ہے، اور جب زمین میں دفن ہو جاتی ہے اس سے جو ملکہ نکلتا ہے، جھاڑ بنتا ہے، ڈالیاں آتی ہیں، بے شمار اس کو پھول لگ کر وہ پھل میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ایک آم کی گھٹلی میں سینکڑوں آم، ٹنوں منوں کی لکڑیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان عورت ایک نہیں ہے، ایک مسلمان مرد ایک نہیں ہے، ایک ایک کے پیچھے ہزاروں انسانوں کی ہدایت اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ حدیث کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جنت میں جو جانے والے ہیں قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، اس میں 40 صفیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اور پیغمبروں کی ملا کر 40 صفیں ہوں گی۔ 80 جو صفیں باقی ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کی ہوں گی۔ بعض لوگ ایک آدمی، ایک مرد عورت، ان کے پیچھے ہزاروں لوگوں کا جنت میں جاتا ہوا مجمع نظر آئے گا۔ اور اسلام کے بڑے بڑے لوگ جن سے اللہ نے اسلام کا بہت اونچا کام لیا وہ سب عورت کے کھاتے میں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خالہ ایمان لائی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خالہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد نبیوں کا سلسلہ اگر جاری ہوتا تو اللہ حضرت عمر بن خطاب کو نبی بنا دیتے۔ ایسے بڑے اونچے درجے کے آدمی، ان کا اسلام میں آنا، ایمان میں داخل ہونا، ذریعہ کون بنے؟ ان کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بڑے بڑے صحابہ اکرام وہ عورتوں کی دعوت پر، عورتوں کی فکر پر اللہ نے انہیں اسلام میں لا کر اسلام کا پھیلنے کا بھولنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ خواتین میں عجیب ملکہ رکھا ہے۔ ایک نوجوان اللہ کے راستے میں گئے، 27 سال جوانی میں گئے تھے۔ حضرت ان کا نام تھا فروخ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی اہلیہ محترمہ 3 مہینے کی حاملہ تھی، شادی کا نیا زمانہ تھا۔ وہ جا کر جب واپس پلٹ کر آئے بوڑھے بن گئے تھے۔ اللہ بیٹا دیا تھا، 27 سال کا ہو گیا بیٹا۔ وہ بیٹا مدینہ منورہ کی مسجد کا امام و خطیب بنا، اور مرکز کا، اس زمانے میں مرکز تھا عالم کا مدینہ منورہ، وہ مرکز کا چلانے کا ذمہ دار بن گیا۔ ابا موجود نہیں تھے، ابھی تو ابا 27 سال اللہ کے راستے میں ہیں۔ اس سطح پر بیٹے کا پہنچنا وہ ماں کی توجہات سے ہوا ہے۔ عورت کی توجہات پر بڑے بڑے دین کے خیر کے کام وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ بات سنائی جا رہی تھی پوری دنیا میں جتنے بھی مدرسے، مسجدیں، یہ سب دعوت کی برکت ہے۔ صوفی علی رحمہ کہتے تھے یہ دعوت تو تبلیغ کا کام چلے گا، مسجدیں نئی بنیں گی، مسجدوں کو مصلیاں ملیں گے، نئے مدرسے کھلیں گے، مدرسوں کو طلبہ ملیں گے،
نئے نئے خانقاہیں آباد ہوں گی اور خانقاہوں کو مریدین ملیں گے اور بیت اللہ کو حاجی ملیں گے۔ یہ گدوال ہمارا شہر آج سے تقریباً 30 سال پہلے 8 مسجدیں تھیں، آج قریب 40 مسجدیں ہو گئی، شہر میں جگہ جگہ پر مسجدیں قائم ہو گئی۔ یہ سب دعوت کی برکت ہے، اور اس کے ذریعے سے مدرسے وجود میں آئے۔ ہمارے شہر گدوال میں تراویح کے لیے یو پی بہار علاقوں سے حفاظ کرام آ کر تراویح میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ بعض مسجدوں میں الگ طرح سے تراویح ہو جاتی تھی۔ آج ماشاءاللہ اتنے حفاظ اور علماء تیار ہو گئے، مسجدیں کم ہو گئی، علماء حفظ ضائع ہو گئے۔ یہ سب دعوت کی برکت ہے۔ تو یہ جو دعوت کا کام عالمی سطح پر چل رہا ہے، یہ ایک عورت کی فکر پر اللہ نے سبب کے طور پر اس کو ذریعہ بنایا اور پورے عالم میں اس کی ہلچل چلایا۔ عورت کا نام امی بھی تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی ماں تھی۔ کاندلہ ایک شہر ہے اور ایک جنجانہ گاؤں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام مولانا اسماعیل تھا، وہ کاندلہ سے رہنے والے تھے۔ جنجانہ یہ مولانا الیاس صاحب کی ننیال کا گاؤں تھا۔ مولانا الیاس صاحب کی ننیال کے گاؤں میں ایک فنکشن اور تقریب چل رہی تھی، بہت ساری عورتیں جمع تھی تقریب میں۔ امی بھی نام تھا مولانا الیاس صاحب کی نانی ماں کا۔ امی بھی نے باتوں باتوں میں یہ کہا، ارے بھائی، ہمارے گاؤں علاقے میں مسلمانوں کی دینداری میں کمی آ گئی ہے، یہ کمی کو دور کرنے کے لیے کیا شکل اختیار کیا جائے؟ تو آپس میں سب کہنے لگی، امی بھی آپ سب میں بڑی ہو، آپ ہی مشورہ دو کیا کیا جائے۔ امی بھی نے یوں کہا، ہمارے گاؤں میں آج جو دعوت چل رہی ہے تقریب، میں نے سنا ہے کاندلہ کا رہنے والا جوان مولانا اسماعیل آئے ہیں، بڑے اللہ والے پرہیزگار تقوی والے، وہ آئے ہیں، تو وہ آتے جاتے رہیں ہمارے گاؤں جنجانہ میں، اس کے لیے ہم خواتین میں اپنی کوئی لڑکی سے ان کا نکاح کرا دیں، وہ آنا جانے کا سلسلہ رکھیں گے تو گاؤں میں جو بے دینی وہ ختم ہو جائے گی، دینداری مضبوط ہو جائے گی۔ سب کہنے لگے، آجی اماں، امی بھی، اب کب کون تیار ہوگا اپنی بچی کا نکاح کرانے؟ امی بھی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاتی ہوں۔ امی بھی نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کرایا۔ اللہ انہیں 3 بیٹے دیا، ایک مولانا یحییٰ، مولانا محمد، مولانا الیاس۔ اب اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب کو عالم کی فکر کرنے کے لیے پیدا کیا۔ بچپن کا زمانہ، مولانا الیاس صاحب کھیلتے کودتے گھر میں چلتے پھرتے، آخری زمانہ تھا، امی بھی کا نابینا اندھی بن گئی تھی۔ مولانا الیاس صاحب بچے تھے، جب امی بھی سے قریب گزرتے تو امی بھی ان کو پکڑ کر سونگنے لگتی۔ پوچھنے والے پوچھتے، اماں جی کیا بات ہے؟ جب بھی یہ بچہ یہاں سے گزرتا ہے تم پکڑ کے سونگتی ہو، کیا بات ہے؟ امی بھی یہ کہتی تھی، یہ بچے کے اندر سے میرے کو صحابہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ نے ان سے کام لیا، عالم کے اندر میں تہلکہ مچ گیا، دین و دعوت و تبلیغ کے نام سے اللہ کا نقل و حرکت چالو کرایا۔ ابتدائی زمانہ مولانا الیاس صاحب اکیلے، کھڑنے والے، رونے والے، تڑپنے والے، عجیب اللہ نے درد و غم دیا تھا۔ بیوی صاحبہ نواب خاندان کی بڑی رئیس خاندان کی عورت تھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جس طرح ہمارے گھر میں چاول پڑا ہوا ہوتا ہے، جواریاں پڑی ہوتی ہیں، الیاس صاحب کے گھرانے میں ہیرے پڑے رہتے تھے۔ اللہ مال و مال کا گھرانہ بنایا ہوا تھا، 400 ایکڑ زمین کے مالک، 200 گھر ان کے خود ذاتی گھر، ان کی ذات کے ذاتی 200 گھر تھے، بڑی جائیداد کے مالک تھے۔ بڑے نواب صاحب اپنے گھرانے کی بڑی سمجھدار بچی کو الیاس صاحب سے نکاح کرا دیا۔ اب یہ کام جب چالو ہوا، مولانا الیاس صاحب کا مال، پیسہ، روپیہ اس میں لگتا گیا۔ ایک وقت وہ آیا، سحری کا موقع ہے، مولانا الیاس صاحب ان کی اہلیہ محترمہ سحری کرنے کے لیے بیٹھے تو سامنے جھاڑ کے گلیر آئے۔ گلیر ایک پھل ہوتا ہے جس کو کوا چونچ مار کے کھاتا ہے، چڑیا اور کبوتر چونچ مار کے کھاتی ہیں، وہ تو پرندوں کی غذا ہے۔ وہ سحری میں برتن میں سامنے آئے۔ مولانا الیاس صاحب اپنی بیوی محترمہ سے کہنے لگے، دیکھو جی، میں نے کام چالو کیا ہے
اور میں نے طے کر لیا ہے یہ مال، یہ پیسہ، یہ سب اس کام پر ترجیح دی جائے۔ یہ تو شروعات ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ بڑی خوبصورت ہو، بڑی خوبصیرت ہو، آپ کوئی اور اونچے مالدار گھرانے سے شادی کر لو، میں آپ کو طلاق دوں گا یا آپ کھلا لے لو، اور آپ مزے کی زندگی گزار سکو گی۔ اچھے کھانے ملیں گے، اچھا لباس ملے گا، اچھا مکان ملے گا، ضروریات کی سہولتیں ملیں گی۔ منلیہ صاحب کی بیوی یہ سن کر منلیہ صاحب کے پیروں کو پکڑ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، ہاں جی ہاں، اچھا کھانا بھی مل سکتا ہے، اچھا لباس بھی مل سکتا ہے، سونے چاندی کے اشیاء بھی مل سکتے ہیں، ضروریات زندگی کا سامان بھی آسانی سے مل سکتا ہے، لیکن آپ کا جیسا شوہر نہیں ملے گا۔ منلیہ صاحب کی بیوی کہنے لگی، اجی میں نے طے کر لیا ہے، میرا جنازہ یہ گھر سے جائے گا، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ ایسے اللہ کی بندی نے ان کا ساتھ دیا۔ منلیہ صاحب کا وہ ساتھ دینا تھا۔ آج پوری دنیا میں کھلچل ہو رہی ہے، لاکھوں اللہ کے بندے اور بندیاں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دین و دعوت کے کام کو لے کر رائے خدا میں قرب و جوار بستیوں میں، قریب و دور اور ملکوں میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ سب کا سب منلیہ صاحب کی بیوی جو سہارا بن کر آپ کے لیے مددگار بنی ہے، ان کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ذمہ داری کا کام ہے۔ آپ خواتین کے ذمہ بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کے ذمہ فقط یہ نہیں کہ آپ دھوبن ہیں، ببرچن ہیں، خادمہ ہیں، کنیز ہیں، بلکہ آپ کے ذمہ ہے عالم کی فکر کرنا، عالم کی انسانیت کا درد و غم لے کے رہنا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کہتے تھے، ہماری گھر کی خواتین ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہو رہی ہو، نبی کی امت کا غم لے کر داخل ہو رہی ہو، وہ کھانا پکا رہی ہو، نبی کی امت کا غم لے کر پکا رہی ہو، وہ ایک جھاڑو مار رہی ہو، نبی کی امت کا غم لے کے جھاڑو مار رہی ہو۔ آپ خواتین جتنا زیادہ اس کام کو اوڑیں گے، جتنا زیادہ اس کام پر توجہ دیں گے، تھوڑے دن کی بات ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ آپ کی یہ قربانیاں، آپ کی مجاہدے، آپ کا یہ اپنے مردوں کو سہارا بن جانا، آپ کے مردوں کو معاون و مددگار ہونا، آپ کے لیے بڑی ترقیات کا سبب بنے گا۔ اللہ پاک اپنے راستے میں سے روزہ 3 دن کی شکل میں لے کر آیا۔ یہ 3 دن ایک ذریعہ ہے۔ منلیہ صاحب تو یوں کہتے تھے، یہ دین و دعوت کا کام 3 دن، 40 دن، 4 مہینے، سال 1.5 سال لگانے کا نہیں ہے، یہ کام شوق شہادت کے جذبے سے چلنے کا ہے، یہ کام تو زندگی کھپانے کا ہے۔ اللہ نے اسی کام کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ وقتی طور پر یہ ہماری نقل و حرکت ہے، باہر خروج کے اعتبار سے اب واپس جا رہے ہیں، اس عزائم کے ساتھ جانا کہ واپسی والے اعمال میں جڑیں گے۔ واپسی والے اعمال میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو زندگی کے اعتبار سے نمونہ بنانا، بدلنا، جس کو کہتے ہیں تبدیل ہونا۔ تبلیغ کا معنی ہے تبدیل ہونا۔ ہماری پورے طور پر زندگی تبدیل ہو جائے۔ کیسے کیسے خواتین دین و دعوت کے کام میں لگنے سے پہلے ان کی زندگیاں چل رہی تھی، اللہ نے کام سے تعلق عطا فرمایا، کیسی اولیاء بن گئی۔ جامعہ ملیہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے دلی شہر میں، رائل گھرانے کی ایک خاتون اس لیکچرر تھے کالج میں، ان کی زندگی ٹپ ٹاپ چل رہی تھی۔ ایک لوتا بیٹا تھا، امریکہ کو بھیجا، 2 سال بیٹا وہاں رہ کر دائی بن کر آیا، چہرے پہ داڑھی، سنت والا لباس، سر پہ پگڑی۔ اب ہونا کیا تھا، ایئرپورٹ پر جو امی جان استقبال پر گئے تھے، بیٹے کو وہ حالت میں دیکھ کر بے ہوش پڑ گئے، اور اس بات پر آ گئے یا تو جان جائے گی یا تو بیٹا داڑھی منڈا دے، سر پہ پگڑی نکال دے، سنت والا لباس ہٹا دے۔ ماں ضد پر، بچہ بھی کہتا ماں جان تیری جائے میں دیکھ سکتا ہوں، میں سنت سے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ اللہ کے سامنے روتا تھا۔ اللہ نے دل کا کایا پلٹ دیا۔ الحمدللہ وہ شہر دلی میں اس وقت سب سے بڑی اللہ والی داعیہ ہے، اور بار بار اللہ کے نبی کی زیارت کرنے والی بن گئی، اور اللہ کے بندوں کو، ہزاروں کو ان کی باتوں سے زندگیوں کا اللہ کا تعلق ملا۔ ایسا اللہ نے وہ مقام پر پہنچایا۔ ہمارا یہ نکلنا اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ جیسے چاہتے ہیں اس چاہت کے مطابق ہماری زندگیاں بن جائیں، ہر اعتبار سے ہماری زندگیاں نمونہ بن جائیں۔ ہم اللہ کے راستے سے واپس جا رہے ہیں، ہمارے رہن کی سہن کی زندگی میں بھی لوگوں کو دین و دعوت کا کام سمجھ میں آئے۔ اللہ پاک اس کام کو جو چلایا ہے وہ اخلاق کی بلندی پر چلایا ہے، اور اخلاق کا جو سب سے بڑا تعلق ہے وہ زبان کے ساتھ ہے۔
مولانا صاحب یوسف صاحب یوں کہتے تھے، پیر کے پھسلنے والے زمین پر گریں گے، زبان کے پھسلنے والے جہنم میں گریں گے۔ اپنی زبان کو پہلے بولو تو تولو، پھر بولو۔ جو کچھ گویائی ہے، صحیح بات تو یہ ہے، سامان کو گھر میں بھرنے سے گھر میں خوشیاں نہیں آتی، گھر میں خوشیاں میٹھے بول سے آتی ہیں۔ سامان تو بہت بھر گیا لیکن زبان کے بول ٹھیک نہیں ہے، سارا سامان ہو کر بھی سارے گھر میں انتشار ہوتا ہے۔ کیوں؟ زبان کے بول بگڑ گئے۔ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا، احادیث میں آقا نے فرمایا، بعض اللہ کے بندے اور بندیاں جنت سے اتنا قریب، ایک قدم اٹھائیں تو جنت میں جائیں، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ زبان کے بول بگڑنے کی وجہ سے۔ گھروں کی آبادی وہ زبان کے میٹھے بول سے ہے۔ امیر صاحب ہمارے کہتے تھے، نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اجی آدمی کی عزت اس کے لباس سے، اس کے مکان سے، اس کی سواری سے نہیں ہے، آدمی کی عزت اس کی زبان سے ہے۔ زبان اچھی تو آدمی اچھے، سب کچھ اچھا ہے، زبان ٹھیک نہیں ہے تو آدمی بیکار ہے۔ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا اور ہر بات کو سوچ سمجھ کر اور گھروں میں خاص کر اپنا ماحول ایسا بنانا کہ گھر کا ماحول معاشرہ سنت والا بن جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں 9 چولہے، 9 بیویوں کے سمسار رکھے، 9 بیویوں کے سمسار ایسے چلائے 3 چاند گزر جاتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا لیکن کوئی گھر میں مسائل نہیں تھے۔ آج لوگ کیا بول رہے ہیں؟ پیسہ خوب کماؤ، خوب گھر بھرو، گھر میں خوشیاں آئیں گی۔ گھر کی خوشیوں کا تعلق سامانوں کو بھرنے سے نہیں ہے، گھر کی خوشیوں کا تعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کام سے نسبت دیا ہے۔ 3 دن لگا کے واپس جا رہے ہیں، کسی حال میں ہماری گھر کی تعلیم کا ناغہ نہ ہو۔ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، بعض لوگ اپنے گھروں میں ناسمجھی کی وجہ سے ادھر ادھر جا رہے ہیں، پریشانیوں کا دکھڑا سنا رہے ہیں، اور کیا کیا کریں، ناریل لگا رہے ہیں، نیمبو لگا رہے ہیں، ایک عقیدہ بن گیا۔ یہ چیزوں سے گھر میں حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم، سب سے بڑی جو تعویذ ہے گھر کی بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، وہ گھر کی تعلیم ہے۔ گھر کی تعلیم ہوگی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر قسم کی بلا گھر سے دفع ہوگی۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، انتقال ہو گئے، ان کے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگتا تھا۔ ایک بہت پرانے زمانے کا جن، جہاں گھر کے سارے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کے اوپر وہ حاوی تھا۔ لوگ جماعتوں میں جانے لگے، آنے لگے، اب یہ لوگ یہ تعلیم کے حلقے لگانے لگے تو وہ جن جو تھا اللہ نے اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ یا تو وہ بھاگے گا یا تو کلمہ پڑھے گا، دو میں سے ہونا ہی ہونا ہے، طے شدہ بات ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے تعلیم کا۔ کیوں؟ یہ تعلیم اعمال نبوت میں سے ہے۔ ہر نبوت والے عمل کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، چاند کی طرف اشارہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انگلی سے اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ جو اشارہ کرے تھے آپ، یہ دلیل نبوت، یہ معجزہ تھا آپ کا، یہ دلیل نبوت کے طور پر آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہو گیا۔ وہ مبارک عمل جس میں آپ کا پورا جسم مبارک لگا ہو، اس کی طاقت کتنی ہو، اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ گھر کی تعلیم یا اعمال نبوت میں سے ہے۔ پورے گھر کے افراد مل کر اپنی ضرورت سمجھ کر، بلکہ یوں کہا گیا ہے، تقریبات اگر تمہارے گھر میں ہونے والی ہیں، کوئی تمہاری تقریب، کوئی تمہارا غم کا موقع گھر کی تعلیم کے چھپنے کا ذریعہ نہ بنے۔ ایسا ہوا، کرنول کی ایک جماعت دلی گئی تھی ابھی لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں، تو گھر میں جماعت ٹھہری ہوئی ہے، انتقال ہو گیا، تو مشورے ہو رہے تھے تبدیل کیا جائے جماعت کو۔ مالک مکان نے کہا ہمارے پاس اور اضافہ گھر ہے، کمرے لگے ہوئے ہیں، ہم سارے کام وہاں سے کریں گے، جماعت تو یہاں اپنے اعمال پورے کریں گے۔ برابر اعمال ہوئے، حلقہ لگا، 6 نمبر ہوا۔ کیوں؟ اس کا یقین اور استحضار، عظمت بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو اس کا استحضار آ جاتا ہے، کوئی حال سے متاثر نہیں ہوتے۔
ایک ہمارے بزرگ ابھی زندہ ہے، وہ جماعت آئی ان کے یہاں، تو انہوں نے کہا امیر صاحب کل دوپہر کی دعوت میرے ذمے۔ امیر صاحب نے کہا حضرت اگر آپ دعوت دے رہے تو آپ کو شریک رہنا پڑے گا۔ کرنول کی جماعت تھی، منیر احمد صاحب جماعت کے امیر تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کارگزاری سنا رہے تھے۔ جماعت کے امیر صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کو دعوت میں شریک ہونا پڑے گا۔ حضرت بولے جی دعوت ہماری ہے تو ہم رہیں گے۔ دلی والے دوپہر کا کھانا 11 ساڑھے 11 بجے کھاتے ہیں، تو کھانا تیار کر کے لائے، روٹیاں بنائے، سوکھا سالن بنائے، دال بنائے، چاول بنائے، میٹھا بنائے، یہ 5 چیزیں تیار کر کے لائے۔ وہ بزرگ کہنے لگے امیر صاحب بہت ایمرجنسی کام پڑ گیا ہے، آپ لوگ کھا لیجئے میں تو چلا۔ امیر صاحب بولے دیکھو جی آپ نے کہا تھا نہیں آپ رہیں گے، آپ ایسا چھوڑ کے چلے جانا مناسب، آپ رہیے ساتھ میں مل کے کھا کے جائیں گے۔ اور وہ بزرگ کرے نہیں سمجھو میری بات، ایمرجنسی کام آ گیا مجھے جانا ہے۔ امیر صاحب بولے جی کیا کام آ گیا آپ کو؟ وہ کہنے لگے کل رات میں 11:30 بجے میرا بیٹا جوان 24 سال کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اس کی لاش میرے گھر میں ہے، اس کو غسل جا کے مجھے دینا ہے۔ امیر صاحب ساتھیاں حیران ہو کے بول رہے ہیں حضرت یہ روٹیاں، یہ سالن، یہ چال داول، حضرت یہ سب کہاں سے لائے آپ بنا کر؟ اللہ والے نے کہا امیر صاحب یہ سب کا سب مرنے والے کی ماں نے پکا کر بھیجا ہے۔ ماں یہ کہہ رہی ہے ہم نے مشورے سے ہمارے ذمے اللہ کے راستے کے مہمانوں کی خدمت کا کام لیا ہوا ہے، مقدر میں بیٹے کا مرنا طے تھا، بیٹے کے مرنے کی عذر پر میں نبی والے کام کے تقاضے کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ جوان بیٹی کی میت گھر میں ہے، گھر والے رو رہے، خاندان رو رہا، محلہ رو رہا، اور اللہ کی بندی اپنے جوان بیٹی کی میت کو گھر میں رکھ کر اپنے ہاتھوں سے بنا کر اللہ کے راستے کے مہمانوں کو بھیج، کوئی حال سے متاثر نہیں ہونا، دھن بن جانا ہمارا، یہی ہمارا کام ہے۔ اول درجے پر، پہلے نمبر پر، سارے کام دوسرے نمبر پر، اپنی ذاتی زندگی کو ان اعمال کے تقاضوں سے پورا کریں گے، اس کے بقدر اللہ امت کے لیے ہدایت کا انتظام کرے گا۔ ایک ماں جوان بیٹی کی میت کو رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے کے مہمانوں کی خدمت کا پکوان پکا رہی ہے، اللہ سے امید ہے اللہ ملکوں کے باطل کو توڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ ملکوں میں ہدایت کے فیصلے کر دیا ہوگا۔ یہ قربانی ہے۔ ایک جماعت گئی ہمارے ہندوستان سے جرمن کے ملک میں، مسجد میں جب جماعت داخل ہوئی ایک صاحب دوڑتے دوڑتے آئے، جماعت کے ساتھی کو گلے لپٹ کے رو رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں بس آپ کی وجہ سے میں کلمہ پڑھا، آپ کی وجہ سے میں کلمہ پڑھا، آپ کی وجہ سے میں کلمہ پڑھا۔ ارے بھائی میں کبھی آپ کو ملا نہیں، آپ میرے کو ملے نہیں، ایک دوسرے کو دیکھے نہیں، میں تو آپ کے ملک میں پہلی بار ابھی تو آیا، آپ کو میں کب بولا کلمہ پڑھو بول کے؟ وہ صاحب بولے فلانی تاریخ فلانی رات کا موقع تھا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ میں دوڑتا دوڑتا بھاگتے جا رہا ہوں، سامنے بہت بڑا گڑھا آیا، نیچے دیکھتی آگ، بڑے بڑے شعلے، عجیب منظر تھا، میں اس پہ گرنے جا رہا تھا، آپ میرے سے کہہ رہے تھے آؤ کلمہ شہادت کی گواہی دو، اللہ تمہیں گرنے سے بچائے گا۔ آپ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہے، بار بار کریں کلمہ پڑھو، کلمہ بچائے گا۔ آپ کے کہنے پر میں نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لایا ہوں۔ اس دن کی وہ رات وہ ساتھی رونے لگے، پوچھا جی کیا بات ہے؟ ساتھیوں کے سامنے سنایا اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دیا تھا، بہت ارمانوں کے بعد اللہ کی مصلحت کی طبیعت خراب ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جنازہ گھر میں تیار کر کر باپ مسجد میں آیا، مشورے میں بیٹھا، ملاقاتیں کیا، 2.5 گھنٹے پورے کر اب کہتا ہے ساتھیوں سے او ساتھیوں مقدر سے میرے بیٹے کی موت ہو گئی ہے، میں نے سب تیار کیا ہے، چلو ذرا جنازہ پڑھ کے دفنا دیں گے۔ ساتھی حیران ہو گئے، اجی آپ پہلے بول دیتے، گھر میں میت بیٹے کی رکھ لے کر آپ اتنی دیر یہاں گزار رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی چلنے نہیں دیا۔ وہ کہنے لگے مقدر میں بیٹے کا مرنا طے شدہ تھا، اعمال دعوت میں فرق نہ پڑے اس کے لیے میں نے اس طرح کیا، یا بیٹے کی میت کو رکھ کر اعمال دعوت کا تقاضا پورا ہو رہا، اللہ غیر محسوس طریقے سے ملکوں میں ایمان کا کلمہ پڑھا رہا ہے۔ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی،
یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اسی لیے حضرت جی مولانا شاہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا قربانیوں کے بقدر اللہ امت کے لیے ہدایت کا انتظام کریں گے۔ امت کو جو ہدایت ملے گی وہ کام کرنے والوں کو مجاہدہ بنے گا، یا ایک وقت پر عمل کرنے پر مجاہدہ بنے گا، ایک تقاضا پورا کرنے پر مجاہدہ بنے گا۔ یہی مجاہدہ امت کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا۔ الحمدللہ اللہ کے راستے میں اللہ بلوائے تھے، 3 دن کر کے واپس کروا رہے ہیں، اب اس پر ندامت ہونا، اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ کے راستے کا چھوٹ رہا ہے۔ اب جا رہے ہیں۔ ہمارے آقا یوں کہتے تھے جب کبھی نماز پڑھو تو سمجھو یہ زندگی کی آخری نماز ہے، ایسا ہی سمجھو یہ سے روزہ زندگی کا آخری سے روزہ ہو سکتا ہے۔ آج 3 دن لگا کر اللہ کے راستے سے واپس جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ہمیشہ کے لیے دنیا سے واپس جانے کا، ہمیشہ کے لیے دنیا سے واپس جانے کا وقت ہمارا اچھے سے اچھا بن جائے، قیمتی سے قیمتی ہو جائے، اس کے لیے ہمیں دعوت والا کام دیا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس کام میں لگنے والے، چلنے والے، کرنے والے بہترین حالت میں دنیا سے گئے ہیں، اچھی حالت میں ان کے جنازے اٹھے ہیں، اچھی حالت میں اللہ پاک نے ان کو دنیا سے بلایا ہے۔ یہ کام اللہ سے قریب کرنے والا، اللہ کے راستے سے واپس جا رہے ہیں، بچوں کی خاص تربیت کرنا، صاحب اولاد اللہ بنایا، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، وقال علیہ الصلوۃ والسلام، آقا نے فرمایا اولاد جس قسم کے بھی کام کرے گی اس کے اثرات برابر ماں باپ کی خبر پر پہنچیں گے۔ بڑی نگرانی، بڑی ان کے اوپر توجہ، ان کی تربیت بچپن سے، ان کے حق میں صحابہ کرام کے، انبیاء کرام کے واقعات، اللہ کی بڑائی کے تذکرے، یہ بچے ہوش و حواس میں آتے آتے ان کا جذبہ یہ بنے ہم بھی صحابہ والے اعمال پر آ جائیں، صحابہ والی ترتیب پر آ جائیں۔ امریکہ کی کارگزاری ہے، اسکول میں پڑھانے والی میڈم پوچھ رہی ہے او فلانے بچے تو کیا بنے گا؟ وہ کہتا جی ڈاکٹر، تو کیا بنے گا؟ انجینئر، تو کیا بنے گا؟ پروفیسر، ارے تو کیا بنے گا؟ وہ کہتا جی صحابی۔ حیران ہوگی میڈم، ارے صحابی، یہ صحابی کون سا ڈگری ہے؟ یہ صحابی کون سی ڈگری ہے؟ بچے کو پوچھا، بچے نے کہا اماں جی سے پوچھو۔ اماں کو کال لگایا، اماں کہہ رہی ہے اسکول کی چھٹی پر آنا، میں آپ کو بتلا دوں گی۔ جب شام ہوئی، چھٹی آئی، میڈم بچے کے گھر گئی، بیٹھ کے پوچھتی جی صحابی کون سی ڈگری ہے؟ وہ ماں نے جو صحابی کا تعارف کرایا، میڈم کے بول یہ آئے مجھے بھی تو صحابہ جیسا بننا ہے۔ تو گھر کا ماحول بچوں کی سطح پر لائے گا، بچوں کی زندگی ان کا ذریعہ بنے گی امت کی ہدایت پر آنے کا۔ یہ گھر کے ماحول کی برکتیں ہیں، ہمارے گھروں میں اس کا ماحول بنانا۔ اللہ کے راستے سے واپس جا رہے ہیں، جس طرح لوگوں نے ہمیں اپنے گھروں میں ٹھہرایا، کھلایا پلایا، نصرت کی، استقبال کیا، ہم اللہ کے راستے سے واپس جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کے لیے عزائم کرنا، اپنے گھروں میں بھی آنے والی جماعتوں کو ٹھہرانا، اعمال ہوں گے، یہ اعمال نبوت ہیں۔ جتنے یہاں مذاکرے اور اعمال ہوتے ہیں یہ اللہ کی مددوں کو، ہدایت کو کھینچنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے تیزی سے ہدایت و اعمال، ہدایت اور مدد تیزی سے آنے والی اعمال ہیں۔ ابن شیخ صاحب کے بیان میں ہیں اللہ کے راستے میں آنے والوں کو ٹھکانہ دینا، ان کی نصرت کرنا، ان کے اعمال میں شرکت کرنا، اور وہ آنے والے جب واپس نکلتے ہیں ان کا اٹھا ہوا قدم زمین کو چھوئے گا نہیں، اللہ پورے گھر والوں کی مغفرت کا اعلان کرے گا۔ یہ فیصلے ہونے والی چیز ہے، اللہ کے راستے کے مہمانوں کے اعمال فیصلے کرانے والی چیز ہے۔ اپنے گھروں میں آنے والی جماعتوں کا قیام کرانا، اللہ کے راستے سے واپس جا رہے ہیں، 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کا حلقہ لگانا، تجوید کا حلقہ لگے، کتابی تعلیم ہو، 6 صفات کا مذاکرہ ہو، تشکیلی کام ہو، پھر رائے مشورہ کیا جائے، یہ اعمال نبوت میں سے ہیں۔ اعمال نبوت اعمال ہدایت ہیں، اعمال ہدایت اعمال نصرت ہیں۔ اہتمام سے اللہ پاک اس کی برکت سے باہر کے باطل کو کچل دیں گے، باہر کا باطل پہ زلزلہ آئے گا گھر کی تعلیم سے۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے، اور اللہ کے راستے سے واپس جا رہے ہیں، ہفتے واری تعلیم کے حلقے کو مضبوط کرنا، جہاں پر ہمارا قریبی مکان میں ہفتے واری تعلیم کا حلقہ لگتا، اہتمام سے شرکت کرنا، نئی نئی مستورات کی شرکت کرانا، اور اللہ کے راستے کے خروج میں جیسا بھی تقاضا آ گیا اس اعتبار سے محرم مردوں کے ساتھ تیار رہنا،
اب 3 دن لگا کے جا رہے ہیں، بڑے ارادے کرنا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے بڑے بڑے ارادے کرنے کا سبق بھیک مانگنے والے فقیروں سے سیکھو۔ لوگوں نے پوچھا حاجی صاحب آپ کی بات ہم نہیں سمجھے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاجی صاحب نے کہا وہ دیکھو بھیک مانگنے والا فقیر وہ راستے سے چلتے چلتے ایک محل پر نظر ڈالتا ہے اور دل میں سوچتا ہے مجھے بھی ایسا محل بنا کر مالک مکان بن کر رہنا ہے۔ اس کا حال کیا ہے جی؟ جھوپڑا نہیں بنا سکتا۔ چلتے چلتے 20 لاکھ کی شو روم کی کار پر نظر پڑی، دل میں خیال آ رہا مجھے بھی ایسی گاڑی خرید کر اونر بن کر گھومنا ہے۔ حیثیت کیا ہے جی اس کی؟ سائیکل نہیں خرید سکتا، سائیکل خریدنے کی طاقت نہیں ہے، سواری پر نظر ہے، جھوپڑا بنانے کی حیثیت نہیں ہے، محل پر نظر ہے۔ حاجی صاحب کہتے تھے اس طرح ہم اتنے بے بس محتاج ہیں، اللہ کہنے میں اللہ کی توفیق کے محتاج ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اللہ کا نام نہیں لے سکتے، اتنے بے بس و محتاج ہیں، لیکن ہمارے عزائم کیا ہو؟ اس کام کے لیے پورے عالم میں جائیں گے، پوری دنیا میں جائیں گے۔ اللہ پاک ہماری نیت پر فیصلہ کرنے والا ہے۔ عمر صاحب پوری مولانا کہتے تھے حافظ قرآن بننے کی نیت سے علی باتا ابھی یہ تختی پوری نہیں کیا، انتقال کر گیا۔ قیامت کے دن حفاظ کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ حج کو جانے کے ارادے سے 10 روپے کر کے 100 روپے پورے نہیں جمایا، قیامت کے دن حجاج اکرام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ عالم میں اللہ کے نبی کا دین کا کام کریں گے، عالم میں اللہ کے نبی کو دین کو زندہ کریں گے، اللہ کے نبی کے دین کو لے کر عالم کے ملکوں میں جائیں گے۔ بار بار نیت کرنا، ارادہ کرنا، عزم کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ اگر مقدر میں موت دے دیا، دنیا سے چلے گئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت کے دن عالم میں دین کا کام کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ پاک نے ہمیں عالم کے لیے پیدا کیا ہے، پوری دنیا ہماری راہ دیکھ رہی ہے، انتظار کر رہی ہے کب آئیں گے ہندوستان کے ملک کے لوگ۔ اللہ نے ان کو اتنا بڑا کام دیا، ہماری بستی علاقوں میں ملکوں میں کب پہنچیں گے؟ پوری دنیا والے انتظار میں ہیں۔ ایسے نازک حالات گزرے 2 سال میں، اس کے باوجود ابھی تک 18 ملک والے آ کے چلے گئے، تقاضا کر رہے ہیں آؤ ہمارے ملکوں میں، آؤ ہمارے ملکوں میں۔ انڈونیشیا کے ملک والوں نے کہا 1000 جماعتیں ڈالو ہمارے ملک میں۔ ایک ملک والے کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں 200 جماعتیں ڈالو، ہمارے ملک میں 500 جماعتیں ڈالو، ہمارے ملک میں 100 جماعتیں ڈالو۔ ایک ملک تقاضا کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ سعادت عظما اس ملک والوں کو عطا فرمایا۔ ہم یہ سعادت مند لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں اس ملک میں مرکز دیا اور دعوت والا کام یہاں سے چالو فرمایا۔ اس کی ایک ترتیب ہے، روزہ 3 دفعہ لگائے، اس کے بعد 2-3 عشرے لگانا، مردوں کے 4 مہینے لگا کر چلہ لگانا، مردوں کے 4 مہینے 3 بار لگا کر 2 تو 3 چلے 2 بار لگا کر چلہ